آئے تھے، ہر کا میسیج دیکھنے کے لیے آئے تھے، ہر کا علمبردار بن کر آئے تھے، لوگوں کو ایک خدا سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کا کنیکشن اپنے رب سے جوڑنے کے لیے مصطفیٰ آئے تھے، لیکن مصطفیٰ کے لیے گڈھے کھودے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے لیے پلاننگ اور باضابطہ سازشیں رچی جا رہی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ طیب و ثنا کے خلاف طرح طرح کی محاذ آرائشاں ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے کہ مصطفیٰ کو اپنا وطن عزیز مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑتا ہے۔ حضرات وہ شام بھی آپ نگاہوں کے سامنے رکھیے کہ مصطفیٰ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں، کن لوگوں نے بھگایا تھا؟ انہی لوگوں نے جنہیں آپ حق کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، وہ آپ کے خاندان کے لوگ تھے، وہ آپ کے قبیلے کے لوگ تھے، وہ آپ کے سماج کے لوگ تھے، اس لیے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا کہ آپ ایک خدا تک پہنچنے کا پیغام دے رہے تھے، لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے، لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مصطفیٰ مکے سے چلے مدینہ، لیکن ایک تاریخ وہ بھی ہے جب مدینے سے مصطفیٰ لوٹ رہے ہیں، جب مصطفیٰ مدینے سے مکے کی زمین پر حضور کی آمد ہو رہی ہے۔ زمانے نے دیکھا ہے کہ جب حضور مکے کی زمین پر آئے تو آقا کریم کے آتے آتے حال یہ ہوا کہ سرکار تنہا گئے تھے، ساتھ میں صدیق اکبر گئے تھے، اور مصطفیٰ کے ساتھ جب لوٹے ہیں تو ہزاروں صحابہ ہے، ہزاروں عشاق ہے، ہزاروں جانثار ہے، ہزاروں کی تعداد میں دیوانے ہیں، وہ مصطفیٰ کے ساتھ مکے میں آئے ہیں۔ اب وہ سارے ظالم مکے کی زمین پر موجود ہے۔ میرے آقا کریم سے ایک صحابی نے کہا تھا، یا رسول اللہ اليوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، اس لیے کہ آپ کو ستانے والے مکے میں موجود ہے، آپ پر پتھر برسانے والے مکے میں موجود ہے، آپ کے جسم کو لہو لہان کرنے والے مکے میں موجود ہے، لیکن میرے کریم آقا کا جواب ملاحظہ کرو، نبی فرماتے ہیں، اے میرے دیوانے، اليوم یوم الملحمہ نہیں، اليوم یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، معافی کا دن ہے، دشمنوں کو معاف کر دیا جائے۔ یہ اسلام کے پیغمبر کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے مصطفیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ اب نبی نے جب مکہ فتح ہو گیا تو خانہ کعبہ کی چھت پہ حضرت بلال حبشی کو چڑھا دیا۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کے چھت پر ہے۔ اب ذرا دیکھیں، کہا آذان دو، حق کی کبریائی کی سزائیں بلند کرو، اللہ اکبر۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پر ہے، ادھر کفار و مشرکین میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ کوئی محمد عربی کو نہیں ملا تھا کہ ایک غلام کو کعبے کی چھت سے چڑھا کر آذان دلوائی جا رہی ہے، ایک غلام کو کعبے کی چھت پر حق کی کبریائی کے لیے چڑھایا گیا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، حضور فرماتے ہیں، آج سے محمد نے غلامی کا خاتمہ کر دیا، اب زمانے میں یہ اونچ اور نیچ کا جھگڑا نہیں رہے گا، زمانے میں زمانے میں انقلابی پیغام یا زمانے میں پلنگ وہی ہوگا جو اللہ و رسول کا ہوگا، جو قرآن و سنت کا ہوگا، جو دین کے مطابق زندگی گزارے گا، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ مصطفیٰ اپنی اونٹ قصوہ پہ چڑھ کر کے، اپنی اونٹ کس پہ قصوہ پہ چڑھ کر کے طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں، فالناس رجلان، اے لوگو اب لوگ دو قسم کے ہیں۔ کون سے ہیں؟ دو قسم کے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، رجل بر و تقی و کریم الی اللہ تعالی، ایک وہ مرد ہے جو نیک ہے، متقی ہے، اور اللہ کی نظر میں بڑا معزز ہے، اللہ کی نظر میں بڑا مکرم ہے۔ پھر حضور نے فرمایا دوسرا مرد کون ہے؟ رجل فاجر شقی وحین الی اللہ تعالی، دوسرا مرد وہ ہے جو فاسق ہے، فاجر ہے، بدبخت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہاں سے میرے نبی نے طواف کعبہ کرتے کرتے دنیا کو یہ پیغام دے دیا، اے دنیا والو، اب خدا کی نظر میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں، یا تو نیک بخت بن
کے لیے نیز تو نابود ہو کر رہ گیا۔ حضرات یہ میرے پیغمبر نے فرمایا۔ اب ذرا دیکھیں مصطفیٰ کریم جب تشریف لے آئے حضور نے یہ پیغام دیا۔ ایک پیغام حجت الوداع کے موقع سے حضور نے کیا دیا؟ حضور کا پیغام ملاحظہ کریں، آج اونچ نیچ کے جھگڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اور کہتے ہیں فلاں بڑا آدمی ہے، فلاں چھوٹا آدمی ہے۔ میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں کوئی دنیا دار کتنا بڑا امیر ہو، اگر وہ مصطفیٰ والا نہیں ہے، اگر مصطفیٰ والا کوئی غریب ہے تو میں اسے اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کہ دین کا معیار یہ دولت نہیں ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ کیا فرمایا تو محبت سے بولیے لہر کر یا رسول اللہ، اور مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھو انا ربکم واحدا، تمہارا رب ایک ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ تمہارا رب ایک ہے۔ الا خبردار یاد رکھنا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضور فرماتے ہیں اے لوگو تمہارا رب کیا ہے؟ ایک ہے، ایک۔ اب یاد رکھنا تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، برتری نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر برتری نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر نہیں ہے، لیکن برتری کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور وہ تقویٰ کیا ہے؟ تیرے رب نے فرمایا، جو تمہارا ایک رب ہے وہ فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک بلند وہی ہے، وہی عزت والا ہے جو زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، افراد جو بھلائی کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے میں نے اسی آیت کو موضوع بنایا۔ حضرت مولانا مقبول صاحب نے بھی اسی آیت کو موضوع بنایا تھا، انہوں نے تلاوت کی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں تک کی تلاوت کی تھی۔ میں نے آگے کا اضافہ کر کے تلاوت میں نے کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ ڈرو گے تو اللہ کے نزدیک تیرا معیار بلند ہو جائے گا، تو بڑے معیار کا آدمی بن جائے گا، تو رب کی بارگاہ میں معزز ہو جائے گا، تو رب کی بارگاہ میں مکرم ہو جائے گا، اور تیری شرافت کے قصیدے زمین پر نہیں آسمان کی بلندیوں پر پڑھے جائیں گے، تیری عظمتوں کے ترانے زمین پر نہیں آسمانی فضاؤں میں گنگنائے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ تقوی والا ہو جا، پرہیزگار ہو جا۔ افراد اصلاح معاشرہ یہی ممکن نہیں ہے جب تک تقوی کی دولت نہیں آئے گی۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کو، منہیات سے اپنے آپ کو بچانے کو، منکرات سے اپنے آپ کو بچائے، یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان معصوم کا پابند بن جائے، تقوی یہ ہے کہ انسان حلال کھائے حرام سے بچے، تقوی یہ ہے انسان جوئے کے اڈوں میں نہ جائے۔ اور آج کا حال تو یہ ہے بہترے داڑھی رکھ کر کے بے حیائی اور بے غیرتی کی انتہا ہو گئی۔ وہ جوا کیا کھولیں کھیلیں گے؟ جوئے کے ٹکٹ بیچتے ہوئے ہمارے بازار اور مارکیٹ میں نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں خدا تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وہ یہاں بھی ناکام ہے، وہاں بھی ناکام ہے۔ حضرات تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یہ ہے انسان شراب نہ پیے، انسان شراب نہ پیے، انسان زنا نہ کرے۔ تقوی یہ ہے انسان کسی کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہ کرے، حضرات بغیر وجہ کے کسی سے عداوت نہ رکھے، دشمنی نہ رکھے، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نزدیک تقوی اختیار کرنے والا بڑا بلند ہے، بڑا معزز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں رب نے کہیں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی رکھنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔
ہے. اگر کوئی انسان غریب ہے, بہت بڑا ایسا ہے کہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے, حضرات پیسے نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, لیکن اس کے دل میں تقویٰ ہے. کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اس انسان کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے انسان, یہ دنیا حقیر ہے, اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. یاد رکھنا, دنیا کی نفرت تمہیں جو بھی سمجھے, لیکن تیرا پیدا کرنے والا پروردگار, اس کی نظر میں تو بڑا ہے. اس لیے کہ دنیا تجھ سے محبت کرے نہ کرے, اگر تو تقویٰ والا ہے, اگر تو پرہیزگار ہے, تو تیرا خالق تجھ سے محبت فرماتا ہے, تیرا مالک تجھ سے محبت فرماتا ہے. حضرات, تقویٰ کیا ہے؟ انسان توبہ کرتا رہے. تقویٰ کیا ہے؟ انسان توبہ کرتا رہے, انسان استغفار کی کثرت کرے. تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر توکل کرے. تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر بھروسہ کرے اور قناعت کرے, صبر و شکر کا مظاہرہ کرے, ثبات قدمی کا مظاہرہ کرے. جب تک تقوی کا حصول نہ ہو, جب تک دلوں میں تقویٰ نہ ہو, جب تک سماج میں تقویٰ نہ ہو, جب تک معاشرے میں تقویٰ نہ ہو, جب تک ہمارے گھروں میں تقویٰ نہ ہو, یاد رکھے, نہ تو ہمارا گھر بدلے گا, نہ ہمارا سماج بدلے گا, نہ ہماری سوسائٹی بدلے گی, نہ ہمارا ماحول بدلے گا. اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو تقویٰ اختیار کریں. قرآن حکیم میں ایک مقام پر رب نے فرمایا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک مقام پر یہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے کہ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے. جب تو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو پھر تیرا کوئی کام نہ آنے والا ہوگا, پھر تو وہاں فریاد کرتا رہ جائے گا, تیری فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے دنیا دارالعمل ہے, یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہ دنیا دارالامتحان ہے. ایک انسان دنیا میں تجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ تو جوانی کی بہار ہے کسی اڈے میں جا کر کے قربان کرے. تجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ تو اپنی جوانی کا تیور کسی غریب کو دکھا کر کے اسے مرغوب کرنے کی کوشش کرے. اے انسان, تجھے دنیا میں اس لیے دولت نہیں دی گئی تھی کہ تو سینہ تان کر کسی غریب کا مذاق بنائے. اے انسان, تجھے دنیا میں اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تو دنیا کے تن دستوں کا ٹھٹھا اڑاتے ہوئے, مسخرہ کرتے ہوئے کہے کہ تیری کوئی عزت نہیں ہے, تیرا کوئی وقار نہیں ہے. تجھے اس لیے نہیں بلکہ تجھے آزمانے کے لیے عزت دی گئی ہے, تجھے آزمانے کے لیے دولت دی گئی ہے, تجھے آزمانے کے لیے شہرت دی گئی ہے, تجھے آزمانے کے لیے اللہ نے مال دیا ہے. اس لیے اس آزمائش کی گھڑی میں اگر تو نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا, اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے معیار کے مطابق کر لیا, پھر تو کامیاب ہے, ورنہ تو بھی ناکام ہے اور تیری نسلیں بھی ناکام. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, حضرت علامہ دانی عالم طرف اکبر بیدی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, یہ ہے چترویدی مہان, میرے بڑے بھائی خطیب اہل سنت حضرت مولانا جان عالم صاحب چترویدی بڑا اچھا خطاب کرتے ہیں. ابھی آپ سنسکرت سنیں گے, وید سنیں گے, رگ وید, اتھر وید, نہ جانے کون کون سے وید کا پاٹ پڑھ کر آپ کو سنائیں گے, آپ محسوس ہوں گے. آئیے تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کریں اور ان کے مبارک چہرے کی آپ زیارت کرتے رہیں. حضرات, میں کیا کر رہا تھا کہ بغیر تقوی کے کسی معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اس لیے لوگوں تقوی کی عادت ڈالو اور اپنے اندر تقوی پیدا کرو. اس لیے کہ تقوی ہی وصول الی اللہ کا ذریعہ ہے, تقوی ہی نجات کا ضامن ہے, تقوی ہی اللہ کی بارگاہ میں قدر و قیمت
का परवाना है। अगर तकवा नहीं है तो सारा असासा बेकार है, सारा कुछ अबस है, लायानी है, तू कहीं का न रहेगा। इसलिए तकवा इख्तियार कर। जब जब तू जिंदगी के लम्हात गुजारे, जिंदगी के अय्याम गुजारे, हर हर कदम पे तेरी नजर हो, क्या इसे कुरान ने जायज कहा है, क्या मुस्तफा की शरीयत ने इसे हलाल कहा है या हराम कहा है। और तकवे से पहले एक जरूरी चीज है, वो क्या है? तकवा उस वक्त आपके अंदर पैदा होगा जब आपके अंदर इल्म होगा। क्या होगा? इल्म होगा। बगैर इल्म के तकवे की बहार आपके सीने में नहीं आ सकती। जैसे अंधेरे में आप चल रहे हैं, राह तारीक है, रास्ता अंधेरा है। हजरात, आपको क्या खबर कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटे बिछे हुए हैं, कहाँ जमीन में नशबो फराज है, कहाँ जाएंगे तो ठोकर लग जाएगी। मतलब यह है अंधेरे में अंधेरा रास्ता आपके लिए नहीं है। इसलिए कि आप अंधेरे में, तारीकी में और तीरकी में जब अपना कदम बढ़ाएंगे, नहीं मालूम कहाँ ठोकर खा जाएंगे, नहीं मालूम कहाँ किस गड्ढे में गिर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि रास्ता चलने के लिए रोशनी जरूरी है, लाइट जरूरी है, उजाले की भीख जरूरी है। बगैर लाइट के, रोशनी के रास्ता चलना आसान नहीं है, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही तकवा के लिए, अल्लाह से डरने के लिए, दीन समझने के लिए इल्म का हासिल करना जरूरी है। बगैर इल्म के न तो आप तकवा समझ सकते हैं, न फतवा समझ सकते हैं, न दीन समझ सकते हैं, न शरीयत समझ सकते हैं। इसलिए लोगों, तकवा बाद में, पहले इल्म हासिल करें। इसलिए कुरान ने हमें ये पैगाम दिया, मुस्तफा की हदीस ने हमें ये पैगाम दिया। हुजूर फरमाते हैं, तलब इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम। इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। क्या है? फर्ज है। कितना इल्म हासिल करना फर्ज है? कम से कम इतना इल्म आपके अंदर हो कि जिस इल्म की बुनियाद पर खुदा का इरफान मिल सके। इतना इल्म हो कि जिस इल्म की बुनियाद पर आप जायज व नाजायज को समझ सके, हलालो हराम को समझ सके, हजरात सही व गलत का मियार आपके समझ में, आपकी समझ में आए और आप जान सके क्या दुरुस्त है, क्या रब को पसंद है, क्या हमारे रब को पसंद नहीं है। इसलिए रब की पसंद और नापसंद जानने के लिए, मुस्तफा की रजा और अदमे रजा समझने के लिए, खुदा और रसूल की खुशनुदी और नाखुशी को समझने के लिए जरूरी है पहले अपने आप को इल्म से मुज़य्यन करें, इल्म से आरास्ता करें। अल्लाह के नबी ने यह पैगाम दिया, चाहे वो मर्द हो उस पर भी इल्म का हुसूल फर्ज है, औरत हो उस पर भी इल्म का हुसूल फर्ज है। लेकिन आज हमारे यहाँ इल्म दीन से बेरग़बती बढ़ती जा रही है। इल्म दीन न सुनने सीखने का जज्बा परवान चढ़ता जा रहा है। हज़रात, इल्मी दुनिया से हमारा रुझान हटता जा रहा है। और मैं तो आपको पैगाम देना चाहता हूँ, इल्म दीन भी हासिल करो और असरियात को भी पढ़ो। इल्म दीन ही का हिस्सा ये असरी उलूम है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ना ये दीन से जुदा नहीं है, बल्कि दीन ही का हिस्सा है। हाँ, अगर कॉलेज में इसलिए पढ़े कि अपने जहन्नम को आबाद करेंगे, कॉलेज में इसलिए पढ़े कि अपनी इमारत बनवाएंगे, कॉलेज में इसलिए पढ़े कि सिर्फ अपने खानदान को पालेंगे, कॉलेज में इसलिए पढ़कर डॉक्टर बने कि जेनरिक दवाइयां चला करके नाजायज तरीके से कमाई वसूल करके, ठग कर लोगों के साथ धोखा करके, गरीबों का खून चूसने के बाद हम अपनी दुनिया को संवारेंगे। तो याद रखें, वो दीन का हिस्सा नहीं है। याद रखें, अगर आपने कॉलेज में इसलिए पढ़ाई की, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो या लॉयर बन रहे हो, आप वकील बन रहे हो या जज बन रहे हो, आप कुछ भी बन जाए, अगर मकसद यह है, नीयत यह है कि डॉक्टर बनेंगे तो गरीबों की भलाई करेंगे, नीयत यह है प्रोफेसर बनेंगे तो दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे, अंग्रेजी सीखेंगे तो अंग्रेजी में दीन को ट्रांसलेट करके कुरान का
जमा करके दुनिया वालों को पैगाम हक देंगे। याद रखें, अगर नीयत ये हो जाए तो पढ़ो किसी यूनिवर्सिटी में मोहिउद्दीन कादरी इसकी गारंटी देता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी ये इबादत का हिस्सा है और ये दीन का हिस्सा है। इसकी बुनियाद में भी तुम्हें जन्नत मिल सकती है और जहन्नम से आजादी मिल सकती है। लेकिन आज हमारे पढ़ने का मकसद क्या हो रहा है? जश्न ईद मिलादुल नबी जिंदाबाद, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मेरी बात समझ में आई आपको? आप पढ़े कहीं भी कोई भी पाठ पढ़े, सबक कुछ भी ले, लेकिन मकसद क्या है? दीन की खिदमत करना है। अपने चैम्बर पे बैठे हैं, डॉक्टर है, अब कोई गरीब आ रहा है तो उसकी गुर्बत का फायदा न उठाया जाए। कोई अमीर आ रहा है तो उससे नाजायज पैसे वसूल न किया जाए। याद रखें, आप प्रोफेसर है, जब आप अपनी दरसगाह में क्लास में बैठे हैं तो याद रखें, अपने बच्चे को समझा रहे हैं तो दीन के मुताबिक समझा रहे हैं। तो याद रखें, ऐसा पढ़ना भी दीन ही का हिस्सा है। इसलिए आप कहीं भी पढ़ाई करें लेकिन दीनदार बनकर करें, ईमानदार बनकर करें। जो लोग सीधे सीधे इब्तिदाई में बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं, उन्हें दीन नहीं समझाते, उन्हें कुरान नहीं समझाते, उन्हें हदीस नहीं समझाते। याद रखें, उसका बेटा पहले स्कूल में होता है, फिर कॉलेज में होता है, फिर यूनिवर्सिटी में होता है। जो आगे का सफर तय करता है, मराहिल से गुजरता है, वो अपने दीन का सौदा कर बैठता है, ईमान का सौदा कर बैठता है। इसलिए कि आपने दीन नहीं सिखाया। याद रखो, कुछ भी पढ़ाओ लेकिन पहले किसी आलिम की दरसगाह में बिठाओ, पहले किसी हाफिज़ कुरान के पास भेजो। इन उलमा को हेज नजरों से मत देखो, या एहसान है। मैं तो कहता हूँ, ये उलमा ना हो तो तेरा जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई न होगा, तेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा। आज मौलवियों की तनख्वाह, और यही वजह है कि सही उलमा नहीं मिल पाते हैं, काबिल उलमा नहीं मिल पाते हैं। मौलवियों की तनख्वाह 5,000, 6,000, 8,000। कभी तुमने गौर किया, तेरे घर का खर्च 8,000 में पूरे हो जाते हो? तुम्हारे घर की आमदनी 10,000 हो और उससे सारे अखराजात की तकमील हो जाते हो? याद रखें, हरगिज़ नहीं। लेकिन तुमने मौलवियों को गुलाम समझा, उलमा को गुलाम समझा, हुफ़ाज़ को गुलाम समझा। यही वजह है कि आज का सरमायादार अपने बच्चे को मौलवी नहीं बनाना चाहता है, आलिम नहीं बनाना चाहता है। वो जानता है मेरा बेटा मौलवी बनेगा, इतनी आमदनी में अपने आप को पालेगा या अपने घर वालों को पालेगा। मोहिउद्दीन कादरी पैगाम देना चाहता है, लोगों तुम तनख्वाहें इतनी कर दो, उनके खर्च का ख्याल करो। याद रखो, यही मौलवी जब तेरी इमामत करेगा तो तुम्हें नमाज में भी खुशू व खुजू का मंजर नजर आएगा, और यही मौलवी जब तेरे लिए दिल से दुआएं करेगा तो तेरा बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। और अहले सरवर सरमायादार भी अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज न पढ़ाने की सिर्फ वजह यह है कि वहाँ आमदनी कम है, वहाँ पैसे कम है, वहाँ माल कम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, न कराओ 5 लाख का जलसा, न कराओ 8 लाख का जलसा। जलसों के इतनी खतीर रकम की बजट से जलसे न करवाओ। पैसे बचा करके अगर खुदा दे तो अपने इमाम को अच्छी तनख्वाह दो, एक पढ़ाने वाले को अच्छी तनख्वाह दो। और ताजुब तो अलमिया तो ये भी है कि एक इमाम साहब मौलाना फरीद किसी के यहाँ कुरान पढ़ाने के लिए गए ट्यूशन के तौर पर, तो एक इंग्लिश पढ़ाने वाले को जहाँ लोग खुशी बखुशी 2,000 देते हैं महाना, ये मौलाना बेचारे गए तो इन्हें 500 तक देने की तौफीक नहीं होती। याद रखो, माशरे में इस्लाह चाहते हो, माशरे में तब्दीली चाहते हो, और तेरी नजर में कुरान की यह अहमियत है, दीन की यह अहमियत है,
کہ دین سمجھانے والے کی تنخواہ 500 روپے اور دنیا سمجھانے والے کی تنخواہ 5000 روپے. یاد رکھنا یہ دین تمہیں نجات کا ضامن نہیں بنائے گا. جس دین کی اہمیت تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بے دینی تمہیں جنت میں نہیں جہنم میں لے جائے گی اور تیرا بیڑا غرق ہوتا ہوا نظر آئے گا, تو ناکام ہوتا ہوا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے لوگوں علم دین پہلے سیکھو پھر دنیا سیکھو پھر پڑھو. آپ خدا نہ خواستہ بہت بڑے ماہر بن گئے, اسپیکر بن گئے, دنیا پڑھتے, آپ گئے امریکہ, وہاں جانے کے بعد آپ نے دین سمجھا نہیں. ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, فلاں صاحب ظاہر صاحب کا بیٹا عابد صاحب ہے, عابد صاحب چلے گئے امریکہ اور وہاں جانے کے بعد کسی نے پوچھ لیا تمہارے دین کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے, تو لیکچر دینے کے لیے آگے, میسج دینے کے لیے آگے, دنیا سمجھانے کے لیے آگے. لیکن بھائی تو مسلمان ہے, تجھے شرم نہیں آتی, تجھے اپنے دین کی بنیاد معلوم نہیں ہے, تمہیں قرآن معلوم نہیں ہے, حدیث معلوم نہیں ہے. یاد رکھو دنیا میں زمانہ لوگ یہ کہیں گے فلاں کا بیٹا امریکہ چلا گیا, لیکن وہی امریکہ کا پوت جب مرے گا زمانہ کہے گا مر گیا, لیکن قرآن یہ کہے گا, شریعت یہ کہے گی وہ مرا نہیں جہنم میں چلا گیا. اس لیے کہ اس نے دنیا پڑھا تھا, دین نہیں پڑھی تھی, دین کو نہیں سمجھا تھا. اگر دین پڑھے ہوتے تو یاد رکھے وہاں جانے کے بعد ضرور کہتے ہمارا مذہب یہ ہے, ہمارا دین یہ ہے, ہمارا ریلیجن آف پیس ہے, ہمارا اسلام شانتی کا پیغام دیتا ہے. کوئی کہہ دے تمہارے اسلام میں 4 شادیاں کرنا جائز ہے, ابھی یہ نوجوان ہکا پکا یونیورسٹی میں لبرل پڑھنے والا, یہ ماڈرن اپنے آپ کو کہنے والا, یہ اپنے آپ کو شدت پسند بتانے والا, یہ نیک طور کا انسان, ان سے کہا گیا تمہارے یہاں 4 شادیاں جائز ہے. ذرا دیکھو یہ ظلم نہیں ہے, ایک عورت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک ہی شادی کرے شوہر کے رہتے ہوئے, لیکن ایک مرد کو یہ اختیار کیوں دیا گیا وہ 4 شادیاں کرے. آپ سے کیا جواب بنے گا, آپ کیا جواب دو گے؟ یاد رکھو اسلام انصاف کا قانون ہے. اگر اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو یہ ظلم نہیں ہے. اسلام کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا. اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ یاد رکھو خواتین کی تعداد زیادہ ہے, ماں پہلے زیادہ ہے, وہ کمزور ہے. اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی, لیکن شرط ہے, وہ شرط کیا ہے؟ اگر انصاف کر پاؤ تو کرو. مطلب یہ ہے انصاف کر سکو تو دوسری کرو, تیسری کرو, چوتھی کرو. اگر انصاف نہ کر پاؤ تو مت کرو. اور آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت اس لیے دی کہ انصاف کی شرط کے ساتھ دی, تاکہ کوئی بیوہ ہو جائے تو بیواوی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو. اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ لاچاری کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو. اسے اپنا بنا لو تاکہ اس بیوہ کا گھر آباد ہو جائے, تاکہ اس لڑکی کا جو غربت میں پلی ہے اس کی زندگی کا سہارا بن جاؤ. اس لیے اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی. اسلام جانتا ہے ایک دور آئے گا, ایک نوجوان 10 لڑکیوں کے پیچھے لگا رہے گا, درجنوں لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آئے گا, اور اس دور میں لوگ ناجائز رشتے قائم کریں گے. اسلام نے ناجائز رشتوں کا دروازہ بند کرتے ہوئے یہ پیغام دیا اپنے ماننے والوں کو, اگر خدا نے تمہیں طاقت دی ہے, اگر خدا نے تمہیں پاور دیا ہے, اگر خدا نے تمہیں قوت دی ہے, اگر خدا نے تمہیں مال دیا ہے, اگر خدا نے تمہیں ان ساری چیزوں سے نوازا ہے, تو کہیں منہ مارنے کے بجائے ایک کے بجائے 2 رشتے کر لے, 3 کر لے, 4 کر لے. اس لیے کہ کہیں اور جا کر ناجائز تعلق کرے گا تو تیرا ٹھکانہ وہ تعلق تمہیں جہنم میں لے جائے گا. اگر اسلام کی روشنی میں تو رشتہ کرے گا تو یہ رشتہ تمہیں جہنم میں نہیں جنت میں لے جائے گا اور تیری نجات کا باعث ہوگا. اسلام نے اس لیے اجازت دی ہے. حضرات اگر کوئی کہے اسلام میں یہ طلاق ظلم ہے, لوگ کہتے ہیں نا اگر آپ کا بیٹا بہت بڑا پڑھا لکھا ہے آپ کہو گے طلاق ظلم ہے. یاد رکھو طلاق ظلم نہیں ہے.
دوسرے ادیان کا مطالعہ کریں, دوسرے مذاہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا دوسرے دین میں دوسرے مذاہب جو بھی ہیں, دنیا بھر میں ہزاروں رنگ کے مذاہب ہیں, ہزاروں رنگ کے ریلیجن ہے, ہزاروں دھرم ہے حضرات, لیکن کسی دھرم میں ایسا قانون نہیں جو قانون اسلام کے پاس ہے. طلاق کا قانون کیا ہے حضرات؟ اور لوگوں کے دھرم میں یہ ہے ایک بار شادی کے بندھن میں بن گئے تو اب آزادی کی کوئی صورت نہیں ہے, اب آزاد ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, یاد رکھیں. لیکن اسلام نے طلاق کا ایک عملی نمونہ پیش کیا, وہ کیا ہے؟ طلاق کا ایک ایسا قانون دیا, ایک ایسا ضابطہ دیا. حضرات کیا ضابطہ ہے یہ؟ طلاق کا ضابطہ ضابطہ رحمت ہے, یہ قانون فطرت کے مطابق ہے, یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے. آپ کہو گے کیسے؟ اس میں مانوتا کی بھلائی ہے, انسانیت کا پیغام کیسے ہے؟ تو یاد رکھو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دو ایک اجنبی لڑکی اور ایک اجنبی لڑکے میں رشتہ ہو جائے اور دونوں کی زندگی گزر رہی ہو, اللہ نہ کرے نا اتفاقی ہو, اللہ نہ کرے اختلاف ہو, اللہ نہ کرے ناچاکی ہو, اللہ نہ کرے دونوں کے درمیان رنجش پیدا ہو, اللہ نہ کرے دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو. یاد رکھیں اگر خدا نے خواستہ ایسا موڑ آ جائے, ایسی گھڑی آ جائے, ایسا وقت آ جائے, ایسا لمحہ آ جائے, بیوی شوہر کے پاس رہنے کے لیے تیار نہ ہو یا شوہر اس بیوی کو رکھنے کے لیے تیار نہ ہو, تو اس صورت میں انسان کیا کرے گا؟ اسلام کہتا ہے اگر تیری بیوی بے حیا ہو رہی ہے, آج کے دور میں ہو ہی رہا ہے, ابھی میں نے سنا افراد کے شادی شدہ دلہن ہے, بچے کی ماں ہے اور نوجوان لڑکے کے ساتھ بھاگ کر زندگی گزار رہی ہے, شادی شدہ ہے, نوجوانوں کے ساتھ عیش کر رہی ہے اور اس دنیا میں فحاشی کر رہی ہے. حضرات قرآن نے, اسلام نے, شریعت نے طلاق کا ضابطہ دیا. اگر تیری بیوی بے حیا ہو جائے اور تیری بات نہ مانے, شریعت سے ہٹ کر زندگی گزارے, تو اسلام کہتا ہے اسے سمجھانے کے لیے پہلے ایک طلاق دو. لیکن اس سے بھی پہلے اسلام کی تعلیم یہ ہے اسے یوں سمجھاؤ, اس کی تربیت کرو, اس کو تعلیم دو, اس سے سمجھوتا کی کوشش کرو, کمپرمائز کا راستہ نکالو. لیکن اگر کوئی راستہ نہ نکلے, کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئے, تو ایسی صورت میں پہلے ایک طلاق دو اور ایک طلاق دینے کے بعد دیکھو اگر تیری بیوی راہ راست پر آ جائے, تیری بیوی تیرا کہا مان جائے, تیری بیوی برائیوں سے توبہ کر لے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے, تو ایک طلاق دینے کے بعد پھر اسے واپس لے لو, اپنے سینے سے لگا لو. لیکن تم نے ایک طلاق دے دیا اور دینے کے بعد بھی اب سمجھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اب سدھرنے کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے کہ تیری بیوی ہدایت پر آ جائے. تیری بیوی کی گنڈا گردی بڑھتی جا رہی ہے, تیری بیوی کی عیاشی بڑھتی جا رہی ہے, تیری بیوی کی بے پرواہی اور بے حیائی کا سورج چمکتا جا رہا ہے, تو ایسے موقع سے دوسری طلاق دو, یہ بھی سمجھانے کے لیے دو. اگر دوسری طلاق کے بعد بھی وہ سمجھ گئی تو اسے واپس لے لو. اب دوسری طلاق دینے کے بعد بھی اب تیرا گزر بھی مشکل ہو جائے, تیری بیوی تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ ہو یا تیری بیوی برائیوں سے بھاگ نہ آئے, دونوں کے نباہ کی کوئی صورت نہ ہو, دونوں کے آپس میں زندگی گزارنے کا کوئی آسان راستہ نہ ہو, تو اس سے بہتر ہے کہ تیری بیوی کہیں جا کر کے پھانسی کے پھندے میں لٹک جائے یا تو کہیں جا کر کے اپنی جان گوا دے, تو زہر حلال کا پوریا کھا لے. اس سے بہتر یہ ہے کہ تو کہیں جا کر کے اپنے آپ کا مرڈر کر دے, خودکشی کر لے, یا تیری بیوی کہیں جا کر کے مر جائے. بچنے کی صورت یہ ہے کہ دونوں میں جب نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے, زندگی گزارنے کی کوئی صورت نہیں ہے, تو اسلام کہتا ہے وہ عورت ہے, اسلام نے اسے بھی حق دیا ہے, تو مرد ہے تجھے بھی حق دیا ہے, تو تیسری طلاق دے دے تاکہ وہ بھی آزادانہ زندگی گزار سکے اور تو بھی آزادانہ زندگی گزار سکے. ذرا یہ بتائے اسلام کا کتنا پیارا قانون ہے, کتنا نرالا قانون ہے. اسلام کے آئین پر میں قربان جاؤں, اسلام کے ضابطے پر قربان جاؤں, وہ اسلام تیرا جواب نہیں ہے, وہ قرآن تیرا جواب نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کچھ رہے نہ رہے, پوری دنیا ختم ہو جائے, اسلام کو مٹانے کے لیے سب مٹ جائیں گے, لیکن یاد رکھیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, اصلاح معاشرہ
قادری توجہ، یہ تو طلاق دینے کا حق میری ماں اور بہنیں کہے گی کہ ایک مرد کو اسلام نے دیا کہ مرد طلاق دے دے، اگر عورت سے نہ بنے تو مرد الگ ہو جائے، عورت الگ ہو جائے۔ عورتوں کو اسلام نے کیا حق دیا ہے، عورتوں کا اختیار کیا ہے، عورتوں کو اسلام نے کیا دیا ہے؟ یہ عورتوں پر ظلم ہے، یاد رکھو۔ نہیں، اگر تم نے دین کو پڑھا ہوتا، اگر تم نے تعلیم حاصل کی ہوتی، اگر تمہارے پاس علم کا چراغ ہوتا تو تمہیں سمجھ میں آتا اسلام نے صرف مردوں کو اختیار نہیں دیا ہے، عورتوں کو بھی اختیار دیا ہے۔ ذرا اسلام کے قانون پر قربان جائے۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، مطلب یہ ہے شوہر شرابی ہے، شوہر کبابی ہے، شوہر جواری ہے، شوہر عیاشی کرتا ہے، شوہر کہیں اور جا کر کے اپنی زندگی کی تابناک صبح کو رنگین کرتا ہے اور تاریخ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے تیرا شوہر تیرے نان و نب کا فائدہ نہیں کرتا، تیرا خرچ نہیں اٹھاتا، تیری زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، تجھ سے پیار نہیں کرتا، تجھ سے محبت نہیں کرتا، تو اسلام کہتا ہے تجھے اسلام نے کھولا کا حق دیا ہے۔ کس کا کھولا کا حق دیا ہے؟ تو جا کسی قاضی کے پاس، تو جا کسی عالم کے پاس، تو جا کسی مفتی کے پاس، جا کر اپنا مقدمہ دائر کر، اپنا قصہ سنا، اپنا قضیہ ان کی بارگاہ میں پیش کر، تمہیں جواب ملے گا۔ اب مفتی وقت، قاضی وقت ان کے معاملے پر غور کرے گا، غور کرنے کے بعد شوہر کو بلائے گا، بلانے کے بعد سمجھائے گا، لیکن وہ ناہنجار شوہر پھر بھی نہ سمجھے تو وہ قاضی اب یہ کرے گا کہ عورت تیرا ایک حق ہے خلا کا، یعنی خلا کے ذریعے عورت اس شوہر سے جدا ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی، قاضی تفریق کر دے گا۔ اب ایک صورت یہ بھی ہے، تیسری صورت ذرا آپ سمجھیں تو، اسلام کو پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ مرد طلاق بھی نہیں دینا چاہتا ہے، عورت خلا بھی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اب تیسری صورت کیا ہے کہ عورت بھی مرد کے پاس نہیں رہنا چاہتی، مرد عورت کو رکھنا نہیں چاہتا ہے، لیکن دونوں میں سے نہ کوئی طلاق کے لیے تیار ہے نہ خلا کے لیے تیار ہے، تو اسلام نے ایک پاور ایرے گہرے کو نہیں دیا ہے جو آج ہمارے یہاں وہ پنچایتی کرتے ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں جنہیں دین معلوم نہیں ہے، جنہیں قرآن معلوم نہیں ہے، جنہیں حدیث معلوم نہیں ہے، مولویوں کو نہیں بلایا جاتا، کہتے ہیں یہ مولوی کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں قرآن چھوڑ، شریعت چھوڑ، اسلام چھوڑ۔ یاد رکھنا جس قرآن و حدیث کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث تو بعد میں چھوڑنا، اس نے تمہیں پہلے چھوڑ دیا ہے تاکہ تو یہاں بھی نہ کر رہے وہاں بھی نہ کر رہے۔ یاد رکھیں کہتے ہیں مولوی کے بس کی بات نہیں ہے، بڑے ترم خان ہے، امیر صاحب ہیں، گئے انصاف کرنے کے لیے۔ ارے انصاف کا ضابطہ تمہیں معلوم ہے، انصاف کا پاٹ تم نے پڑھا ہے، اور اگر انصاف کرنا چاہتے ہو تو پہلے قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو۔ ایک آیت میں کوٹ کر دوں تاکہ انصاف سمجھ میں آئے۔ قرآن کون سے انصاف کی بات کرتا ہے، قرآن کون سے عدل کی بات کرتا ہے، قرآن کون سے ججمنٹ کی بات کرتا ہے۔ آج چہرے دیکھ کر انصاف کیے جاتے ہیں، آج رشوت لے کر انصاف کیے جاتے ہیں، اور میں تو تعجب کرتا ہوں جس سماج میں میری زندگی گزر رہی ہے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، یہاں بات بات پر رشوت خوری عام ہے، یہاں بات بات پر خیانت عام ہے، یہاں بات بات پر ایک دوسرے کی گردن اڑانا عام ہے، یہاں بات بات پر ایک دوسرے کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا عام ہے۔ یاد رکھیں ایسے موقع سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اصلاح معاشرت کانفرنس میں بیٹھنے والوں، ہمارے معاشرے کی اصلاح انصاف سے ہے، عدل سے ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، اس معاشرے میں اگر سب نمازی بھی بن جائیں تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو پائے گی، انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے انصاف پیدا کرو۔ اللہ فرماتا ہے قرآن حکیم میں جو لوگ انصاف کرتے ہیں ذرا اس ترازو پہ دیکھیں اپنے آپ کو اور سمجھیں انصاف کا معیار کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو اللہ کے لیے مضبوط چٹان کی طرح انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مضبوط پہاڑ کی طرح انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ شہداء للہ، اس لیے کہ تم اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہو، اپنے لیے نہیں دے رہے ہو، اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہو۔ اللہ فرماتا
ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کیا کہا؟ انصاف کے لیے مضبوط کھڑے ہو جاؤ، چٹان بن جاؤ، اگرچہ اپنی ذات کے لیے انصاف کرنا ہو۔ اگر مجرم تم ہو تو اپنے خلاف گواہی دو، اگر قصوروار تم ہو تو اپنے خلاف گواہی دو، اگر غلطی تیری ہے اپنے خلاف گواہی دو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبَيْنِ، اگر اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے تو گواہی دو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے تو گواہی دو۔ اگر یہ معیار قائم ہو جائے تو انصاف کے لیے کھڑے ہو، ورنہ انصاف کے دروازے پر مت جاؤ، اس لیے کہ تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ انصاف کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، چاہے اپنی ذات کے لیے ہو یا اپنے ماں باپ کے لیے ہو یا اپنے اقربا رشتہ داروں کے لیے ہو، ان کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ ایکن غنیجن او ایکن غنیجن، اگر وہ مالدار ہو فقیرہ یا کوئی محتاج ہو، تنگ دست ہو، مطلب یہ ہے جس کے لیے انصاف کے لیے آپ گئے ہیں تو وہاں آپ ہو یا آپ کے ماں باپ ہو یا آپ کے رشتہ دار ہو یا کوئی امیر آدمی ہو یا کوئی محتاج آدمی ہو، ایسے موقع سے اللہ فرماتا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اپنے نفس کی پیروی مت کرو، خواہش کی پیروی مت کرو، ان تعدلوا، انصاف کرو، انصاف، اپنے نفس کی پیروی مت کرو۔ وَتَلُوا وَتُعْرِضُوا، اگر تم نے اعراض کیا اور ناانصافی کی تو تیرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، رب کی نگاہ سے تم چھپ نہیں سکتے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ انصاف کے لیے جب کہیں جاؤ تو اپنی ذات کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دو، اپنی اولاد کے خلاف دینی پڑے تو دو، کسی کی امیری کو دیکھ کر مرموز نہ ہو جاؤ، اگر دل میں وہ جذبہ نہ ہو، وہ طاقت نہ ہو کہ کوئی امیر ہے اس کے سامنے کیسے حق بولوں گا، تو پھر تجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی امیر کو دیکھ کر کے زبانیں بدل جاتی ہے، امیر کو دیکھ کر فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یہ بڑا چودھری ہے، یہ بڑا ترم خان ہے، چودھری اور ترم خان بننے والے یاد رکھنا تیری دنیا یہی ہے، تیرے مرنے کے بعد پھر وہی ہے، یعنی نارے جہنم ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج گرما ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گرمان گیا، پھر نہ مانیں گے کبھی قیامت میں گرمان گیا۔ اس لیے لوگوں انصاف کا معیار یہ ہے۔ اب اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی کسی کی دشمنی تمہیں ناانصافی میں نہ ابھارے۔ اب جناب ساجد صاحب ہے، جناب ماجد صاحب ہے، ساجد صاحب سے دوستی ہے، ماجد صاحب سے دشمنی ہے۔ حضرات ایسے موقع سے دونوں کا معاملہ سامنے آیا ہے، اب جس سے دشمنی ہے اب تو آج مزہ آ گیا، آج تو موقع ہاتھ آیا ہے، آج تو بالکل بڑا اچھا موڑ ملا ہے، آج ماجد صاحب کی دشمنی کا حق ادا کیا جائے گا، اس لیے کہ فیصل میں ہوں، قاضی میں ہوں، جج میں ہوں۔ یاد رکھنا تیرے چہرے پر جب رحمان کے قدرتی تھپڑ پڑیں گے تب تجھے سمجھ میں آئے گا۔ ناہنجار قرآن کہتا ہے کسی کی دشمنی تجھے ناانصافی پر نہ ابھارے، جب انصاف کے لیے بیٹھو تو یہ نہ دیکھو وہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دوست ہے۔ حق بات کہنے کی طاقت ہو تو کہہ دو۔ ہمارے معاشرے میں انقلاب برپا ہوتا ہوا نظر آئے گا اور معاشرے کی اصلاح ہوتی ہوئی نظر آئے گی، معاشرہ چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر یہ طاقت نہ ہو تو نہ کہو۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، انصاف کا یہ معیار ہے، لیکن آج جو لوگ رشوت کھا کر انصاف دیتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائے گا۔ کیا فرمایا؟ دینے والا بھی جہنم میں جائے گا، لینے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ ہاں دینے والا اگر کمزور ہے، علماء فرماتے ہیں، اور اس کو اپنا حق وصول کرنا ہے، وہ جانتا ہے ان دلالوں کو اگر پیسے نہ دیے جائے، ان حرام خوروں کے جیب میں اگر وہ کاغذی نوٹ نہ ڈالے جائے تو یہ حرام خور میرے حق کے ہوتے ہوئے بھی فیصلہ میرے حق پہ نہیں کرے گا، غیر کے حق میں کرے گا۔ تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دے دو، کچھ مال دے دو تاکہ تمہیں اپنا حق مل جائے اور حرام خوروں کے
स्वयं से तुम बच जाओ। याद रखें जो लोग ऐसा करते हैं यकीनन वो दुनिया व आखिरत में जलील होंगे। इसलिए लोगों आज की तारीख में इस्लाह माशरा इन्हीं बातों से मुमकिन है। तो मर्द ये कर रहा था एक तीसरा हक माँ और बीवी, मियाँ और बीवी के माबैन जब न बने तो इस्लाम ने ये दिया है काजी वक्त को कि वो दोनों के मामलात को समझने के बाद जब देखे कि दोनों में कंप्रोमाइजेशन यानी दोनों में आपसी सुलह आशकी और दोनों के माबैन मौत तो मोहब्बत की अब कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चारेकार नहीं है। सारे वसाइल अपना लिए, सारे तदाबीर अपना लिए, सारे असबाब अपना लिए, लेने के बाद भी नाकामी नजर आती है। तो काजी को ये इख्तियार दिया गया है, लेकिन ये दुनिया का काजी नहीं, कुरान को समझने वाला काजी, हदीस को समझने वाला काजी, दीन को समझने वाला काजी, शरीयत को समझने वाला काजी, उसे इख्तियार दिया गया है कि वो फंस के निकाह कर दे, शोहर को बीवी से अलग कर दे, बीवी को शोहर से अलग कर दे। जरा देखें कितना अच्छा पैगाम इस्लाम ने दिया है, कितना अच्छा मैसेज इस्लाम ने दिया है। आज ये रिश्ते, ये तलाक की नौबत भी क्यों आती है? होता यह है कि हमारी माँ और बहनें और हमारा ये नौजवान तबका जिनके हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, अफसोस होता है कि एंड्रॉयड मोबाइल के चक्कर में मोबाइल की स्क्रीनों पर खुद भी गंदी फिल्म देखते हैं और अपनी माँ और बहनों को भी दिखाते हैं। न माँ रोकती है न बाप रोकता है। हमारे माशरे में हमारे उलमा बड़े दिनों से यही तकरीर करते हुए आए कि माँ बाप के हुकूक है, पेरेंट्स के हुकूक है, उनका रिस्पेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज वो हिब्बुल कादरी आपको पैगाम देना चाहता है, ऐ सुरजापुर के मुसलमानों, सिर्फ माँ बाप के हुकूक नहीं है, औलाद के भी हुकूक है। याद रखो, सिर्फ इस ख्वाब और ख्याल में न रहो कि हम माँ हैं तो मेरा बेटा मेरी खिदमत करेगा, हम बाप हैं तो मेरा बेटा मेरी खिदमत करेगा, उसका हक मुझ पर है। याद रखना, तूने जिस बेटे को जन्म दिया है उसका भी दिल पर हक है, जिस बेटी को पैदा किया है उसका भी दिल पर हक है। वो हक क्या है कि अपनी बेटी को भी बुराई से रोक, अपने बेटे को भी बुराई से रोक। याद रखें, वो लोग जो लोग नमाज भी पढ़ते हैं, दीनदार भी है, मस्जिद आबाद करते हैं, लेकिन उनके घरों में बेहयाइयाँ है। उनकी बेटी पूरियां सरे बाजार गर्दिश करती है, बाल खोल कर दुनिया को दिखाती है, उनकी जवान बेटियां और बहना जाकर कयाशी करती है, उनके घरों में गैर महरम मर्दों का आना जाना रहता है, उनका बेटा किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे मौके से बाप जानता है, माँ जानती है, भाई जानता है, जिम्मेदारों के जानने के बावजूद अगर माँ को बुराई से नहीं रोका, बहन को बुराई से नहीं रोका, भाई और अपनी बेटी को बुराई से नहीं रोका, तो मेरे पैगंबर ने फरमाया वो इंसान दज्जूस है। क्या फरमाया? दज्जूस है, और दज्जूस को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। और दज्जूस का आम मफहूम यह है, मैं बता दूं, वो इंसान बेगैरत है कि उसकी बीवी बुराई करे, उसकी बहन बुराई करे, उसकी बेटी बुराई करे और वो खामोश तमाशा देखता रहे। बल्कि कुरान ने तो ये पैगाम दिया कि तुम माशरे में इस्लाह चाहते हो तो इसका आगाज किसी और के घर से नहीं, अपने घर से करो, अपने घर से करो। वो क्या अल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। जब अपने घर वालों पर तुमने कंट्रोल कर लिया और हर आदमी अपने घर वालों पर कंट्रोल कर लेगा तो याद रखें, जब हर घर सुधर जाएगा तो हमारी गली सुधर जाएगी, हमारा मोहल्ला सुधर जाएगा, हमारा गांव सुधर जाएगा, हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा माशरा सुधर जाएगा। इसलिए लोगों याद रखें, जरूरत है अपने घरों से आगाज करें। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मा'अस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, बुराइयों की आवाज का हद से निकलो और बुराइयां न करो। हज़रात, बुराइयां करोगे जो नौजवान और बच्चे रोड पे, चौक पे, चौराहे पे दिन दिन रात रात गुजारते हैं, अय्याशी करते हैं, मटर गश्तियाँ करते हैं, क्लब और पार्क में जाकर अपनी जिंदगी को नीलाम करते हैं। नौजवान क्या ये सोचता है तेरे पास अभी जवानी की बहार है, अभी बुढ़ापा आना बाकी है। नौजवान कौन देख आया कि कब किसको मौत आ जाएगी, कब किसे मौत के गले लगना होगा, कब हजरत
इजराइल किसकी रूह निकाल ले, कब रब का बुलावा आ जाए, कौन जानता है। लोग नौजवान तबका शादी ब्याह कर रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, अगर माशरे में इस्लाह चाहते हो तो हमारे बूढ़े बुजुर्ग तो बेचारे काम से गए, वो घरों में रहते हैं। तुम्हारा उठना बैठना दुनियादारों के साथ होता है, रोड चौक चौराहे पे तुम्हारा जाना आना होता है। किसी भी कौम में इनकलाब के लिए जरूरी है कि उस कौम के नौजवान सुधर जाए। जब नौजवान सुधर जाएंगे तो उस कौम में इनकलाब की फजा हमवार हो जाएगी। इनकलाब की सुबह से वो कौम आशना होती चल नजर आएगी। हज़रात